ایک قوم تھی جرامقہ، تو اس قوم کا ایک شخص جرمقانی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ کس طریقے سے آیا کہ پہلے صحابہ سے ملا، کہنے لگا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تمہارے اندر کوئی نبی ہیں جو اپنے اندر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تو ذرا میری ان سے ملاقات تو کراؤ، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، اور میں چونکہ عالم ہوں، سمجھنے والا ہوں، میرے سوال کے جواب سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی۔ اتنے میں نبی علیہ السلام قریب آ گئے۔ اس جرمقانی نے پوچھا جو وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے ذرا مجھے پڑھ کر سنائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرمقانی کو قرآن مجید پڑھ کے سنایا۔ سنتے ہی کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے، اسی طرح کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ تو اس طرح بہت سارے یہودی مسلمان بھی ہوئے، لیکن اکثر تعداد نہ ہو سکی۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے، بہت بڑے عالم تھے، عالم کے بیٹے تھے۔ ان کو جب نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر ملی نا، تو ایک کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے کھجور کا کام کر رہے تھے، کھجور توڑ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے۔ اچھا عجیب بات، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، جب ان کو نبی علیہ السلام کی پہلی خبر ملی آمد کی تو یہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور ادھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی جب پہلی خبر ملی کہ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے ہیں تو وہ بھی کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے۔ اچھا خیر، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے انتظار میں تھا، آپ کی نشانیوں کو اور آپ کی باتوں کو میں جانتا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ زمانہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ عالم تھے یہودیوں کے، کتاب پڑھی ہوئی تھی، انجیل اور تورات وغیرہ جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، وہاں مجھے خبر ملی آپ کے بارے میں، تو میں نے وہیں سے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو ان کی جو پھوپھی تھیں خالدہ بنت حارث، انہوں نے کہا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا، یعنی ایسی خوشی تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، خبر کے بارے میں ہونی چاہیے تھی جتنی تجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ کے بھائی ہیں، وہی دین دے کے بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں میری پھوپھی نے مجھ سے پوچھا اے بھتیجے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہم سنتے آئے ہیں اور وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ تو میں نے کہا میری پھوپھی یہ وہی نبی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، گھر سے نکلا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لے آیا، اور واپس آ کے اپنے گھر والوں کو خبر دی، اور میرے سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوشی اور شوق کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرے انور پر نظر پڑی تو میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی کذاب کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے جو سب سے پہلے بات سنی، آپ لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، لوگ بڑے موجود تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، آدمیوں کو کھانا کھلایا کرو، آپس میں سلام عام کرو، سلام کیا کرو، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھایا کرو، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، خدا سے غافل ہو کے سو رہے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ چار صفات ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی آ گئیں وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، گارنٹی نبی علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث۔ لوگوں کو کھانا کھلایا کرے، آپس میں سلام کو عام کرے، ہر ایک دوسرے کو سلام کرے، بار بار کرے۔ تیسرا کام صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریاں جوڑنا، یہ کام آج ہم سے نہیں ہوتا۔ رشتہ داری جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جو ہم سے اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے۔ یہ ہم اپنے اعلیٰ اخلاق کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو جانوروں والا معاملہ ہے نا۔ رشتہ داری نبھانے کا سادہ سا فارمولہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم جوڑو، واعف عمن ظلمک، وہ تم پر ظلم کرے تم معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، وہ تمہارے ساتھ برا کرے تم اچھا کرو، رشتہ داری جڑ جائے گی۔ 3 کام ہو گئے۔ اور چوتھی بات رات کو تہجد کی نماز، یہ 4 کام کر لو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک تو یہ اس میں بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا اہم موقع ہے کہ آپ ابھی مدینہ تشریف لائے ہیں، اور اہل مدینہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ نے اس میں کیا پیغام دیا؟ محبت کا پیغام، امن کا پیغام، نرمی کا پیغام، خدمت خلق کا پیغام۔ اور اسی میں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے پیچھے مکہ والوں کی برائیاں نہیں کی۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، اور اب میں یہ کر دوں گا، اب میں وہ کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے کیا ساحل، میں اسے کیا رزلٹ لینا چاہ رہا ہوں؟ جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے،
وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی سواری کو کھڑا نہیں کیا کرتے، منزل آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں کے اوپر جو ہے نا لڑائیاں اور فساد اور رکاوٹیں، وہ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں، اپنی منزل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو آدمی بھی اپنی زندگی میں اپنے ٹارگیٹ اور مقصد پہ نظر رکھے گا اور آگے بڑھتا رہے گا اور ادھر ادھر کی باتوں کو نظر انداز کرے گا، آگے بڑھتا رہے گا، اور جو ادھر ادھر کی باتوں کو لے کے ہی بیٹھا رہے گا، ہر وقت وہی تذکرے، انہی کا ذکر، تو اپنی صلاحیتیں وہ ادھر لگا دے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اچھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تو ہو گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ رائے دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ یہودیوں کو، میری قوم کو میرے ایمان لانے کا علم ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی جگہ پہ چھپا دیں اور یہودیوں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں سوال و جواب کریں۔ تو انہوں نے کہا، بڑے بہتان طراز لوگ ہیں اور غلط لوگ ہیں، اور ان کو بھی تو یہ نہیں پتہ کہ میں مسلمان بھی ہو چکا ہوں، آپ پر ایمان لا چکا ہوں، تو آپ ذرا ان کو بلا کے میرے بارے میں ذرا کیفیات معلوم کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول فرمایا، انتظام کر لیا گیا اور ان کو پیچھے کسی جگہ چھپا دیا گیا، اور ادھر سے یہودیوں کو دعوت دی گئی، بلایا گیا کہ بھئی نبی نے بات کرنی ہے۔ جیسے یہود آئے، ان کا وفد آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچا ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، بس اسلام لے آؤ۔ یہودیوں نے کہا، ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا، تم خوب جانتے ہو کہ میں حق ہوں، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ کو مان لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور تم خوب جانتے ہو مجھے۔ تیسری مرتبہ یہودیوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام تم میں سے کیسا ہے؟ اب یہودیوں کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ اندر ہی چھپے ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ لیں اور وہ ایمان لے آئیں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، اچھا اگر واقعی وہ پڑھ لے تو؟ حاشا وکلہ، ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے اسلام لا سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ السلام رضی اللہ عنہ اندر تھے، وہ باہر آ گئے، اور آتے ہوئے ان کی زبان پہ کلمہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات ان کی زبان پہ تھے، اور آتے ہی اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور برحق ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ یہودیوں نے بات سنی اور عبداللہ ابن سلام کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹے کا بیٹا ہے، سب سے زیادہ برا ہے اور سب سے زیادہ برے کا بیٹا ہے، ایسے پلٹ گئے۔